سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب سے پہلے تو دنیا کے مختلف ممالک سے تشریف لائے ہوئے ہمارے عاشقان رسول کو خوش آمدید کریا، تکلیفیں اٹھا کر خرچہ کر کے آپ لوگ تشریف لے آئے۔ جو کچھ تکلیفیں ہوئی ہوں گی آپ کو، وہ بھی ہمارے اسلامی بھائیوں سے ان کو معاف کر دیجیے گا، اور آئندہ تکلیفیں نہیں ہوں گی اس کی گارنٹی بھی نہیں ہے، اس لیے دل بڑا رکھیے گا۔ ہمارے اسلامی بھائیوں میں قوت برداشت کیسے ہے، یہ بعض اوقات دیکھنے سے آتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو سیکھنے کو ملتا ہے کہ یار ایسے موقع پر آدمی کو کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو اب یہ کہ کنٹرول آوے کیسے، تو غصہ کیوں نہ آوے، یہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سننے سے ہم تھوڑا سیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ غصہ جو ہے نا یہ آ جاتا ہے، لانا مشکل ہوتا ہے، اس کا وہ خود ہی آ جاتا ہے۔ بعضوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ یاد آتا ہے، پھر نفسیاتی طور پر اس کو لوگ کہہ کر کے یار اس کو غصہ بہت آتا ہے، پھر وہ بھی کہتا ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو یوں اس کا غصہ بڑھ جاتا ہوگا۔ غصہ آنا بری بات نہیں ہے، عوام بولتے ہیں کہ غصہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے، غصہ از خود آتا ہے۔ اب غصے پر قابو کرنے پر ثواب ملتا ہے، تو یہ غصہ بھی ہمیں یعنی کہ وہ ایک طرح سے ثواب دلانے کے لیے جیسے آ رہا ہے، اب تمہاری مرضی ہے ثواب کماؤ یا گناہ، کیونکہ اگر کسی کا غصہ گناہ پر ختم ہوگا تو اس کے لیے جہنم کا مخصوص دروازہ ہے جس سے وہ داخل جہنم ہوگا۔ غصہ آئے تو بندہ ضبط کر لے۔ سر غصہ تو مجھے بھی آتا ہے، لیکن یہ کہ بتدریج غصے میں میرے الحمدللہ کمی آتی جا رہی ہے۔ پہلے جب جوان تھا، 1.5 عمر کا ہوا، غصہ زیادہ ہوتا تھا، اب آہستہ آہستہ کم ہو کر کافی اس میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ بہرحال اگر غصہ آ جائے تو کنٹرول کر، اب دین کا کام کرنا ہے، کسی سے کام لینا ہے، تو یہ کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس پر روب رکھنا پڑے گا، تو غصہ کریں گے، اس پر سختی کریں گے، تو یہ مطلب یعنی کہ اس طرح یہ کام کریں گے ورنہ یہ کام نہیں کریں گے، سر پہ چڑھ جائیں گے۔ یہ عام طور پر ہمارے یہاں ذہن پایا جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے غصے کر کر کے عیسائی بھائیوں کو جمع نہیں کیا، سر پہ چڑھا کر ان کو تخت پر بٹھایا ہے، اور آج دنیا میں کئی جگہ ماشاءاللہ تخت بچھے ہوئے اور سنتوں کی خدمت ہو رہی ہے، ورنہ غصہ کرتے تو لوگ بھاگ جاتے ہم سے، اتنے جمع نہ ہوتے۔ تو اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ صرف نرمی کرنی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک صفاتی نام رفیق رفق نرمی کو بولتے ہیں۔ رفیق کے معنی ہے نرمی کرنے والا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رفیق، تو کاش ہم پر بھی کوئی مطلب ہے کہ فیضان ہو جائے آقا رفیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ہمیں بھی
رفق و نرمی نصیب ہو جائے. تو اس لیے غصہ آئے تو آتا رہے, یہ اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کریں, جھاڑے نہیں, ورنہ کام خراب ہو جاتا ہے. اگلے کی دل آزاری ہو جائے گی, ناحق دل آزاری یہ گناہ کا کام ہے. تو کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو توہین والے ہوتے ہیں, تو بہرحال ان سے بچ کر چلنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا کام بہت بڑھے گا. ورنہ ذہن نہیں ہوتا نا, ذمہ داری تو لے لیتے ہیں بعض حصہ بھائی, اور کوئی ادر آپشن بھی نہیں ہوتا, وہی ہوتے ہیں, اور پھر وہ لڑ بھڑ کر کام کو ختم کر دیتے ہیں. 2-4 تک وہ کام پھر یہ کہ محدود رہ جاتا ہے. یہ بہتوں کو تجربہ شاید, یا بعضوں کو تجربہ ہوگا اپنے اپنے ملکوں کا, کہ پہلے کام کس طرح اٹھا تھا اور پھر کس طرح کام جو ہے نا وہ بیٹھا. اس میں غصے نے اپنا کام دکھایا ہوگا. اگر کسی کو ایسا تھا بھی تو ان عیسائی بھائیوں کو ڈھونڈیں, اگر ناک دل آزاری کی ہے تو ان کی راضی کریں, ان سے معافی مانگیں, ان کو لے آئیں, اور مل جل کر اللہ پاک کے دین کے کام کو بڑھائیں. ہمارا کام جو ہے نا یہ مسجدیں بھرنا ہے, نمازی بنانا ہے, تو یہ مار دھاڑ سے جھاڑ سے نہیں ہوگا, پیار سے, اور صرف پیار سے ہوگا. ہم حکیم نہیں ہیں. حکیم ضرورتاً سختی کر سکتا ہے, وہ کرتا بھی ہے, اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہم لوگ حکیم نہیں ہیں. ہم اونلی خادم ہے نا, صرف خادم ہے. خادم کا کام خدمت کرنا ہے, حکومت کرنا نہیں ہے. ہم اپنے ماتحتوں کو جانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبركاته. سيدي اسمي عبد الباسط محمد من تركيا، مبلغ في قناة مدني العربية. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا هذه الابتسامة بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اس مسکراہٹوں سے ہمیں ہمیشہ فیضیاب رکھے. آمین. السؤال سيدي، مر معنا في التاريخ وفي سير كثير من الناس يرافقون العلماء والصالحين، ولكن الله عز وجل نسأل الله العافية يختم لهم على غير الإيمان. فنحن في هذا الزمان صرنا نخاف خوفا شديدا من هذا الأمر. كيف نثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ كيف يخف عنا هذا الخوف؟ یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور تاریخ میں ہم نے بہت پڑھا ہے اس حوالے سے کہ جو صالحین کے ساتھ رہنے والے تھے، ان کی رفاقت میں رہنے والے تھے، تو بہت سارے ایسے بھی پائے گئے ہیں جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکا. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس خاتمہ بالایمان ہمیں عطا فرمائے. اور اس پہ سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ خوف کیسے زائل ہو اور ہم کیسے مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ خوف تو زائل ہونا بھی نہیں چاہیے نا. اللہ کی رحمت اور امید رکھے، لیکن اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یہ خوف نہیں ہونا چاہیے. انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی اس معاملے میں واقعات ملتے ہیں کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے یہ حضرات ڈرتے تھے. اور جتنا صلاح و تقوی زیادہ ہوگا اتنا خوف خدا بھی زیادہ ہوگا. گناہ زیادہ ہوں گے اتنی بے خوفی بھی بڑھے گی، بے باکی ہوگی. اس لیے یہ ڈر تو ختم ہونا ہی نہیں چاہیے. قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے مجرموں کو الگ کرو. تو اب یہ کہ 3000 اونلی 1 غیر مجرم، جو مجرم نہیں ہوگا. تو یہ کتنا ڈرنے والی بات ہے اور ڈرانے والی بات ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. پھر یہ کہ برے خاتمے کا خوف بزرگوں میں کتنا زیادہ پایا جاتا تھا. صحبت میں رہنے کے باوجود بھی کسی کو گارنٹی نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان کو گارنٹی ہے. ملائکہ معصوم، فرشتے معصوم. صحابہ کرام جنتی ہیں، ان کو گارنٹی مل گئی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی. اب یہ کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگوں کو ظاہر کوئی گارنٹی نہیں ہے.
اگر ہم نے اپنے طور پر کوئی گارنٹی بنا لی تو ہو سکتا ہے کہ ہم مطلب بھول جائیں۔ حضرت ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبریل تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ انہوں نے عرض کی، جب سے اللہ پاک نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس خوف کے سبب خشک نہیں ہوئی کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ حضرت جبریل جو کہ رسول ملائکہ میں سے یقیناً معصوم، ہر فرشتہ معصوم ہے، یعنی معصوم کے معنی یہ ہے کہ جو گناہ نہ کر سکے، تو نبی اور فرشتے معصوم ہیں کہ یہ گناہ پر قدرت نہیں رکھتے، تو یہ پھر فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امین۔ جہنم جب سے بنا بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے کہ میری کبھی آنکھیں سوکھی نہیں ہیں، ہر وقت تر رہی، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے اور جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ یہ کیا ایک خوف خدا کے غلبے کے وقت ایسی کیفیات ہوتی ہیں، حالانکہ یہ حضرات معصوم ہیں، تو جب ان کی یہ کیفیات ہے تو ماؤ شما کس گنتی میں ہم مطلب کس گنتی میں کہ ہمارا کیا بنے گا، ہم کیسے یہ طے کر لیں۔ ایک شخص کاتب وحی تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی وہ لکھنے والوں میں شامل تھا، آخر وہ مرتد ہو کر مرا اور اس کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا، تو دور رسالت کا واقعہ ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی عبرت ہے کہ ہم بولے کہ صاحب اس کے ساتھ ہیں، بس یہ بخشوا دے گا، بس ہم تو اس کی خدمت کرتے ہیں، بس بغیر پوچھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو سب کو ڈرنا چاہیے کہ ہمارے بارے میں اللہ پاک کا کیا خفیہ فیصلہ ہے۔ خفیہ تدبیر کے معنی ہے چھپا فیصلہ، کہ ہمارے بارے میں رب کا کیا فیصلہ ہے جو ہم پر ظاہر نہیں ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے بندہ ڈرتا ہی رہے، چاہے کتنی ہی عبادت کر لے لیکن ڈرتا رہے۔ ہم کتنی عبادت کریں ہم ابلیس سے، شیطان سے بڑھ نہیں سکتے۔ اس نے 80,000 سال، بعض اقوال کے مطابق لاکھوں سال عبادت کی، لیکن ابلیس کا شر کیا ہوا؟ کانا من الکافرین، کافروں سے ہو گیا۔ اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ اگر یہ کیفیات ہماری ہو جائیں گی نا، غصہ بھی انشاءاللہ کنٹرول ہوگا، اور جو پھونپھاں کرتے ہیں، بے باکی کرتے ہیں، وہ سارا نشہ ہرن ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور آدمی کے اندر نرمی آ جائے گی، اور خشوع اور خضوع آ جائے گا، اور ایک ڈر سا بیٹھ جائے گا۔ اور یہ ڈر سا بیٹھے دل میں، یہ اچھا ہے، یہ اچھی علامت ہے کہ بندہ خوف زدہ رہے، برے خاتمے کا اسے خوف ہو، اللہ پاک کی ناراضی کا خوف ہو کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناخوش نہ ہو، ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ڈر ہونے چاہیے، ورنہ تو ہم بے باک ہو جائیں گے، گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے۔ گناہوں پر دلیری ہونا یہ ہلاکت ہے، کہ گناہ کفر کے قاصد ہیں، یہ بزرگوں کا قول ہے۔ گناہ جو ہے یہ کفر کا میسنجر ہے، قاصد ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اللہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار
جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا اللہ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا اللہ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا اے کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ محمد فیصل صدیقی، سڈنی، آسٹریلیا۔ باپا جان، آپ کی خدمت میں ایک سوال یہ تھا کہ ہمارے کئی ایسے اسلامی بھائی جو غصے کی وجہ سے کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں پھر پچھتاوا بھی ہوتا ہے اور معافی بھی مانگ لیتے ہیں، مگر اس کے باوجود وقت گزر جاتا ہے اور اس پچھتاوے کا ازالہ نہیں کر پاتے، اور اس کے بعد پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ اس سے وہ غلطی نہ ہو جس کی وجہ سے وہ پچھتاوا ان کو ہوا۔ تو کچھ ایسے مدنی پھول جس کی وجہ سے وہ آئندہ کو جو غلطی ان سے ہوئی وہ پھر سے نہ ہو، اور جو انہوں نے توبہ کری اس کے اوپر وہ ثابت قدم رہیں، جواب ارشاد فرما دیجیے، اور میرے والدین اور ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت بھی فرما دیجیے۔ مدنی منا میرے ساتھ یہاں پہ آیا ہے، وہ حفظ قرآن کر رہا ہے آن لائن، اس کے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ پاک اس کو کامیابی دے، آمین، جزاک اللہ۔ اب یہ کہ غلطی کی، توبہ کی اور غصہ جس پر کیا تھا، اگر اس کو ایسا مطلب سلوک ہوا، دل آزاری ہو گئی اس کی، یا کوئی بھی حق العبد تلف ہوا ہے، تب تو اس سے بھی معافی مانگی جائے، اس کو راضی کیا جائے۔ جب یہ صورت ہو گئی کہ اللہ پاک سے بھی توبہ کر لی، بندے کو بھی راضی کر لیا، اس نے معاف کر دیا، اب یہ کہ پھر بھی یعنی کہ ایک بار گناہ ہو گیا نا، بندہ اس کو یاد رکھے بس کہ اللہ پاک کے یہاں ایسا معاملہ ہے کہ کبھی ناراضی کا کوئی کلمہ ایسا نکل جاتا ہے، کوئی سینٹینس، کوئی ورڈ ایسا نکل جاتا ہے کہ جس سے بندے کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مطلب خوف خدا پیدا کرنے والی چیز ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے، ایسا سینٹینس اس کا نکل جاتا ہے منہ سے، ایسا جملہ ادا ہو جاتا ہے، کلمہ ادا ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اس سے خوش ہو چکا ہوتا ہے۔ دونوں صورتیں، بس ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کے طلبگار ہیں، اللہ پاک ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔ تو یہ کہ اس سے معافی مانگے اور بچنے کی کوشش جاری رکھے، مطالعہ کرے۔ سلسلے میں احیاء العلوم کا مطالعہ بڑا مفید ہے، اس میں غصے کا بھی بہت بڑا چپٹر، نرمی، عجز و انکسار اور تکبر، مطلب مولکات جو ہیں ان کا بیان ہے، منجیات کا بیان ہے۔ جو اردو دان طبقہ ان کے لیے مکتبۃ المدینہ نے 5 جلدوں میں اس کا ترجمہ شائع کیا ہے، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ تو اس طرح آپ گھر بیٹھے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور جو عربی جانتے ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عربی میں بہترین ادیب، عربی زبان کے ماہر ادیب تھے۔ جس کو عربی بہت اچھی آتی ہوگی اس کو ان کی کتاب پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہوگا، اور جن کو نہیں آتی تو وہ بہرحال ہم لوگ جو ہیں اردو دان ہیں تو اردو سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اردو میں بھی بڑا اثر ہے، تو عربی میں کتنی تاثیر ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شفاقت علی فرام اٹلی، ملان سولارو سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی ہے کہ جیسے تربیت فرمائی کہ غصے کے حوالے سے
اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اکثر جو پاکستان ہمارے عزیزوں کا عرب رشتہ دار بہن بھائی جو اکثریت ہے وہ اس ماحول سے وابستہ نہیں ہے. جب ایک بندہ ان میں سے اس سے آپ کے شفقت کی وجہ سے آپ کی محبت کی وجہ سے اس ماحول میں آ جاتا ہے تو وہاں جب جایا جاتا ہے تو وہاں اپنے آپ کو ایک عجیب سا محسوس کرتا ہے. جب وہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ کیسے اپنے آپ کو استقامت میں رکھے, کیسے اپنے آپ کو اس ماحول میں رکھے, کیسے اپنے آپ پہ وہ غصے میں قابو پائے, اور ان کی حرکتیں دیکھ کے وہ دل میں وہی غصہ سا آتا ہے کہ جی کیسے یہ غلط کام کر رہے ہیں. حالانکہ بے شک ہم بھی اتنے نیک تو نہیں ہیں, لیکن الحمدللہ آپ جیسے نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں تو آپ کا رنگ تو چڑھا ہوا ہے الحمدللہ. تو عجیب سے سوالات ہوتے ہیں. ہاں دیکھیں آپ کو پہلے ہوتے تھے آپ ایسے, اب آپ بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ تقریباً میرا نہیں جنرل سوال ہوگا اکثر اسلامی بھائیوں کا. اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے. میرے ماں باپ اور میرے بہن بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. مینٹل ہاسپٹل کے کسی ڈاکٹر کا انداز مینٹل ہاسپٹل میں جا کر دیکھ لیں, کیا سیکھنے کو ملے گا. یہ مینٹل کیس ہوتا ہے نا, یہ ڈاکٹر کا جو حشر کرتے ہوں گے نا, کبھی اٹھا کے ٹوک دیتے ہوں گے, کبھی دھکا مار دیتے ہوں گے, پانی اچھال دیتے ہوں گے اس پر, اور ڈاکٹر نہ کسی کو مارتا ہوگا نہ کسی کو جھاڑتا ہوگا. تو یہ ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ یہ مریض ہے, انہوں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے اپنا کام کرنا ہے, ہر ایک اپنا اپنا کام کرے. تو اسی طرح مطلب اگر کوئی مذہبی شخص ہے وہ دنیا داروں میں گر بھی جاتا ہے تو وہ اپنا انداز ان کا ہوتا ہے. سمجھے, ان کے تجربات کر کر کے میں بڈھا ہو گیا, تو اب ان پر غصہ نہیں کرنا ہے. جس طرح مینٹل ہاسپٹل کا ڈاکٹر جو ہے یہ اس پر شفقت کرتا ہے کہ یہ بیچارہ مطلب اپنے مرض کی وجہ سے کر رہا ہے, تو اسی طرح اگر کوئی دنیا دار آدمی بھی ایسا کرے تو اس پر شفقت کی جائے کہ بیچارہ اس کو سمجھ نہیں آتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف شریف میں جو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور جس طرح پتھراؤ کیا گیا, یہ مشہور واقعات ہیں. ملک الجبال, پہاڑوں پر جو موکل تھا فرشتہ, وہ حاضر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو اس قوم کے اوپر ڈال دوں اور ان کو پیس دوں. ارشاد فرمایا نہیں. اس لیے مطلب اگر کوئی اس طرح کی ترکیب کرتے نا تو اس کا حل ایک تو خاموشی. آپ اگر بولنے جائیں گے تو پھر آپ کا انداز غسیلا ہوگا نا تو یہ مزید بدک جائیں گے, ہمارے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ مولانا لوگ اس طرح بات کرتے ہیں. اس لیے ایسے وقت میں اگر نرمی کرنا نہیں آتی, گرمی ہی کرنا آتی ہے, اس آدمی خاموش ہے, گونگے بیرے بن کر مطلب وقت پاس کر لے, اپنا کیف ہو جائے. تو ہو سکتا ہے کسی کو آپ پر ترس آ جائے کہ بیچارہ یار ہم نے اتنا اس کو مطلب انہیں کو الٹا سیدھا بولا, یہ مطلب تو غصہ ہی نہیں ہے اس کو, اس نے ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں, دعوت اسلامی کا شروع کا دور تھا جب ہمارے کراچی کی ایک مسجد گلزار حبیب, فیضان مدینہ کا وجود نہیں تھا اس وقت, تصور بھی نہیں تھا. تو میں اجتماع جمعرات کو ہوتا تھا, جمعرات کو اجتماع کے بعد میں قریبی ہوٹل میں کوئی چائے پینے گیا تھا. 2-3 دوست میرے ساتھ غالباً تھے اس وقت. تو وہ اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا, نہ کوئی سیکورٹی ایشو تھا, نہ لوگ اتنا جانتے تھے کہ ایک دم رش کر دیں گے, کچھ بھی نہیں. میں لڑکتا رہتا تھا, وہ لڑکتا. ہوٹل پہنچ گیا, میں چائے پی. اب میں نے وہ چائے کا پیالہ برابر, کیونکہ یہ پتہ تھا, ذہن تھا کہ ایک قطرہ بھی چائے کا ضائع نہیں کرنا ہے. جیسے ہمارے یہاں چائے پی کر تھوڑی سی بچا دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ دیواروں سے اتر کر وہ پیندے میں اس کے جمع ہو جاتی ہے, جو عام طور پہ ضائع ہوتی ہے, دھونے میں چلی جاتی ہے. تو میں اس کو صاف کرنے لگا تو کچھ 3-4 نوجوان ایک قریبی ٹیبل پر بیٹھے تھے. ان میں سے کسی نے کہا مولانا دوسری چائے منگوا دوں. میں سمجھ گیا کہ مجھ پر طنز کر رہا ہے کہ اب پیالہ ہی کھا جاؤ گے کیا. اچھا آپ کا کیا خیال ہے, اگر کوئی غسیلہ ہوتا تو کیا کرتا؟ مولانا وہ کمزور سمجھتا ہے. میں اٹھا اپنی سیٹ سے, اٹھا اور السلام علیکم کر کے, کوئی ایک کرسی شاید خالی تھی ان کے بعد, میں اس پہ بیٹھ گیا. کہ پہلے تم نے زبان چلا یا ہاتھ چلاؤ مجھ پر. یہ کہانی میں نے ایک بات کرتا ہوں, میں ان کے نرغے میں بیٹھ گیا جا کر.
تو مجھے لڑنا تو تھا نہیں، کیونکہ تالی تو دعا سے بجتی ہے. میں اگر کوئی اول فول بکتا تو شاید مجھے توڑ پھوڑ ڈالتے. نوجوان تھے، عوام تھے، مطلب میں نے ان کو نرمی سے سمجھایا کہ اس طرح مطلب کوئی غذا اگر رہ جائے تو حدیث پاک میں کہ وہ ایک دانہ بھی جیسے چلا جائے تو ہو سکتا ہے وہی برکت لے کر چلا گیا. تو میں یوں مطلب یہ ترکیب بنا رہا تھا کوئی مطلب چائے کا قطرہ بھی ضائع نہ ہو. بڑی سمجھ میں آئی ان کے بعد، سیریس ہو گئے لوگ. اور میں نے پھر یہ قریبی گلزار ابھی میں جمعرات کو ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، آپ تشریف لائیں. اب وہ چونکہ کراؤڈ تو اس وقت بھی ہوتا تھا، تو پھر کسی نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ آئے تھے جمعرات جب آئی نا اجتماع میں، اتنا محبت پیار کی فضا الحمدللہ بن گئی اللہ کی رحمت سے. تو یہ کیا نرمی سے پیار سے دین پھیلتا ہے. اب اگر وہ پکے نہیں بھی ہوں گے تو کم از کم اتنا تو ذہن بنا ہوگا کہ یہ مطلب مذہبی لوگوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، مولاناؤں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے پاس بھی اپنی لوجک ہوتی ہے اگر کوئی یہ کام کرتے ہیں. یا عین ممکن ہے کہ وہ ماحول میں آ کر پکے ہی ہو گئے ہوں. اب اتنی پبلک میں پتہ تو بعض اوقات نہیں چلتا. کبھی کبھی مجھے ملاقات میں ایسے لوگ سامنے آتے ہیں وہ پرانے دیکھے ہوتے ہیں اور وہ داڑھی امامات ہو، بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ ماحول میں اپنے حالانکہ بہت پرانے ہوتے تھے. تو یہ فوائد تو ہوتے ہیں. تو ہمارا لیے کہ نرمی سے حکمت عملی سے کام ہوتا ہے، غصے سے مار دھاڑ سے جھاڑ جھپٹ سے نہیں ہوتا. میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں. پہلے آپ بولتے ہیں ماحول ہمارے ہاں نہیں، تو ہمارے ہاں کون سا ماحول تھا؟ جب سے داڑھی آئی رکھ لی. اور یہ کہ انوکھی بات تھی کہ میں نے داڑھی رکھی تھی. اطراف میں کوئی داڑھی والا عام طور پر نہیں ہوتا تھا، الحمدللہ میں نے رکھ لی تھی. تو اس وقت کیا ہوتا ہوگا، یہ مجھے اب پرانی باتیں لے کے بیٹھوں گا تو وہ بہت دور نکل جائیں گے ہم. کچھ نہ کچھ تجربات ہوئے ہیں مجھے اس طرح کے. اور پھر لوگ قریب آئے ہیں، یعنی یوں سمجھ لو کہ ایسے لوگ بھی ملے ہیں مجھے جو چوراہے پہ کھڑے ہو کر مجھے گالیاں نکالتے تھے غلط فہمی میں یا میرے مذہبی انداز پر، پھر مجھ سے آ کے معافی مانگی ہے اور داڑھی خود رکھی ہے، ماحول میں آئے ہیں. اس طرح کے بھی ہیں. تو شروع میں تو ظاہر ہے کہ ہر کاروبار میں گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے، محاورہ ہے. تو اس لیے وہ آپ اپنے اپنے ملکوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں کے ماحول اندازہ مجھے تو، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں کام کیا یہ بھی آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. تو خون کے پیاسے تھے، ان خون کے پیاسوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا نا آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول